بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ فوج کا پہلا ریئیکشن سانحہ ڈی چوک کے بعد فوج کا پہلا ریئیکشن ہمارے سامنے آ گیا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا ریئیکشن تھا۔ ہمارے سامنے کچھ غلطیاں بھی کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے کنفرمیشن کے بغیر 278 باہر بیرون ملک سے ایک آدھ شخصیت کی جانب سے، جیسے زلمے خلیل زاد ہیں، کہا گیا 400 سے زیادہ، تو ہر طرح کا نمبر آیا۔ پھر بیرسٹر گوہر آئے اور انہوں نے کہا 12 شہادتیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 12 کا ڈیٹا دے دیا۔ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 12 ہمارا حتمی نمبر نہیں ہے، ہم پہلے تعین کریں کہ کتنے لوگ گرفتار ہیں، کتنے لاپتہ ہیں، پھر اس کے بعد نمبر پہ بات کی جائے گی۔ یہ علیمہ خان صاحبہ ہیں۔ ہم نے حکومت کا موقف دیکھا، عجیب و غریب موقف تھا حکومت کا، جھوٹ پر مبنی، سراسر جھوٹ پر مبنی کہ کوئی لاش نہیں گری، اس لیے کہ بی بی سی نے، انڈیپینڈنٹ اردو نے، الجزیرہ نے، ہم سب نے، خود میری سفارش ستی سے، جو انیس ستی کے والد ہیں، ان سے 2 بار بات ہوئی، تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ شہادتیں ہوئیں، نمبر پر ایک بحث ہے، ہوئیں، گولیاں چلی اور یہ سب کچھ ہوا۔ حامد میر صاحب، اس کے علاوہ زاہد گشکوری صاحب، بہت بڑی تعداد میں لوگ بتا رہے ہیں کہ گولیاں چلی، تو حکومت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ فوج کا ریئیکشن کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ان کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ اب عام طور پر آپ کے سامنے خبر آتی ہے کور کمانڈرز کانفرنس کی، تو اس میں کور کمانڈرز ہوتے ہیں۔ فوج کی سب سے اعلیٰ سطح کی قیادت کور کمانڈرز کانفرنس کی میٹنگ۔ فارمیشن کمانڈرز میں ہم ذرا نیچے تک آ جاتے ہیں، تو فوج میں جو لیڈرشپ کا لیول ہے وہ ذرا اور نیچے سے ہم شروع کرتے ہیں اور ہم میجر جنرلز کے رینک پر آ جاتے ہیں۔ تو ان کی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں پتہ کیا چلا؟ کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز، پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ کانفرنس کے آغاز میں فورم نے شہداء کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی، اور پھر اس کے بعد کچھ ہمارے عمومی معاملات ہیں، پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، سرحدوں کے معاملات ہیں، پاکستان کے دشمنوں کے معاملات ہیں، خطے کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ان پر بات چیت ہوئی ہے۔ تو پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں یعنی دیگر ادارے بھی، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں عام جامع شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اب اس میں جو پاکستانی شہریوں کے الفاظ ہیں، تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ممکنہ طور پر جو سویلین ڈیتھس ہیں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ پاکستانی شہریوں، اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں، یا پھر یہ جو دیگر واقعات ہیں جہاں کولیٹرل ڈیمیج میں، بدامنی کے واقعات میں شہری نشانہ بنتے ہیں، اسپیسیفائی نہیں کیا گیا۔ فورم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت کی۔ غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی حمایت کی۔ بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ روایتی، غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف صاحب نے مختلف مقامات کا دورہ کیا، اس میں ٹینک پر کھڑے ہوئے آرمی چیف صاحب کا ہاتھ بلند کیے ہوئے وہ فوٹیجز وغیرہ آئیں، تو اسٹیٹ آف ریڈینس فار دا وار فیئر اس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ تو کانفرنس میں اس پر بھی بات کی گئی۔ انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جامع تجزیہ کیا گیا۔ بلوچستان کی صورتحال پر بات ہوئی، بالخصوص BLA مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی ایما پر کام کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا عزم کیا۔ اب اسلام آباد کی بات، سانحہ ڈی چوک کی۔ فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرض سے پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا۔ فورم نے یہ کہا کہ جو فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت یہاں پر متعین کیا گیا، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، یہ بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا ہے اور اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔
پھر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مزید کیا کہا گیا ہے، یہ مربوط پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ بیرونی عناصر کی جانب سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ، یہ لکھا ہوا ہے پریس ریلیز میں۔ شرکا نے کہا یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ تو کچھ قوانین وغیرہ بنانے پر اور پیکا میں مزید سختیاں کرنے پر حکومت نے کام پہلے ہی شروع کر دیا ہے، اور جو افراد ہیں ان کا تعین کیا جائے تو جوائنٹ ٹاسک فورس بھی بنائی گئی ہے۔ سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کی کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اب سیاسی فوائد کی خاطر خبریں پھیلانے والے تو یہ پولیٹیکل لوگ ہو گئے، مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والے یہ پھر سوشل میڈیا کے لوگ جو شاید اپنا وہاں سے پیسہ کماتے ہیں، ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے کرتی ہے، یہ بھی کہا گیا۔ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی، یہ بھی کہا گیا۔ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں لوگ آتے ہیں، یہ غالباً اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ فورم نے دہشت گردوں بالخصوص فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اب اس کے بعد آگے کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف بہادری سے ڈٹے رہنے والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے شروع کی جانے والی تمام سماجی اور اقتصادی ترقیاتی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ گنڈا پور صاحب نے بھی اس سلسلے میں کچھ اعلان کیے ہیں، تو ان کے لیے بھی دیر از سم اپریسیشن، آئی انڈرسٹینڈ۔ فورم نے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے، غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور دہشت گردی اور جرائم کے گٹھجوڑ کو ختم کرنے میں حکومتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درپیش کسی بھی قسم کی مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی اہمیت پر زور دیا۔ تو جو ڈی چوک ہے سانحہ، اس کے حوالے سے ممکنہ طور پر شہریوں کی بات کی گئی ہے، ممکنہ طور پر نہیں بھی کی گئی، یہ ہوا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو پروپیگنڈا ہے، دیکھیے کہ اس وقت مہم چل رہی ہے فوجی پروڈکٹس کا بائیکاٹ، اس کے علاوہ افواج پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیات کی تصاویر وغیرہ لگا کر ان کے خلاف سوشل میڈیا پر سانحہ ڈی چوک کے بعد ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ مکمل طور پر غلط ہے، جو کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج حکومت کی سرپرستی کر رہی ہے، اور جو سانحہ ڈی چوک میں ہوا اس میں حکومت بھی شامل ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ وہ اس لیے یہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اے آئی امیجز وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس پر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ اب ان حالات میں ہمیں ایک چیز اور دیکھنی چاہیے، یہ چیز ہمارے سامنے ہوئی آج لاہور کے پریس کلب میں ایکس سروس مین سوسائٹی، ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے حکومت سے کچھ مطالبات کیے اور کہا کہ یہ جو ہوا ہے سانحہ ڈی چوک یا گزشتہ کچھ عرصے میں، جس میں فوج کو بھی تنقید کا بہت زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، عمران خان صاحب بھی آرمی چیف صاحب پر بات کرتے ہیں بار بار، تو یہ اب کچھ کیا جائے۔ کیا ہوا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرف اور ضیاء کے مارشل لاء میں کوئی نہیں مرا۔ ایکس سروس مین سوسائٹی نے وفاقی حکومت سے کے پی حکومت کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اگر ملٹری کورٹس بن جائیں تو ہر مظلوم اپنا مقدمہ ملٹری کورٹس میں لے جائے گا، خانزادہ محمد علی خان، سیکرٹری جنرل ایکس سروس مین سوسائٹی نے یہ کہا۔ تو ملٹری کورٹس کے خلاف تو پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، سینئر وکلا بھی ہیں، ایک فیصلہ عدالت دے چکی، ایک عدالت میں کیس چل رہا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ سے انصاف ملے گا۔ پھر یہ کہا گیا کہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہر ضلع میں
ایک بریگیڈیئر بٹھایا جائے تاکہ ڈی سی اور جج کے خلاف شکایات اس کو کی جا سکے. ایک بریگیڈیئر بٹھا دے اور ڈپٹی کمشنر اور جج کے خلاف بریگیڈیئر کو شکایت کی جائے. تو پھر ہم نے یہ اسلامی جمہوریہ نام کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کی بات فوج بھی نہیں مانے گی. مطلب یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک بریگیڈیئر بٹھا دو, وہ بریگیڈیئر جو ہے وہ ڈی سی کے بھی اوپر ہوگا, جج کے بھی اوپر ہوگا اور اس کو شکایت کی جا سکے. یہ عجیب و غریب مطالبات ہیں. فوج بھی ان مطالبات کو نہیں مانے گی, دنیا بھی نہیں مانتی. دنیا کہتی ہے یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. تو یہ چیزیں اس ماڈرن مہذب ورلڈ میں نہیں چلتی, مذاق اڑتا ہے. تو یہ بہرحال ایکس سروس مین سوسائٹی والے آئے تھے, انہوں نے اصل میں تو بات کرنی تھی انہیں خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف. ایک رفٹ تو ہے, آمنے سامنے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب صاحب جو اب گرفتار بھی ہو گئے, وہ بار بار کہتے ہیں کہ ایجنسیز اٹھاتی ہیں لوگوں کو. وہ تو بار بار کہتے ہیں آئی ایس آئی والے, ملٹری انٹیلیجنس والے, یہ لوگ اٹھاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بار بار بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے پہلے بار بار زور زور سے جنگل کا بادشاہ کہا تھا, اب بھی کہتے ہیں, اب بھی وہ کہتے ہیں یحییٰ خان پارٹ 2 پر بیٹھا ہوا ہے. لیکن شدت اس کی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے, انگیجمنٹ کا ایک فارمولا بھی ہے, تو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب ان حالات میں یہ پریس کانفرنس بھی ہو گئی ہے, یہ ریئیکشن بھی آ گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو کانفرنس کا ریئیکشن ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, اس میں بین السطور میسج ہوتا ہے, چیزیں آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آتی ہیں. یہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی والے ہیں انہوں نے تو زیادتی کی ہے, یہ کوئی کرنے والا کام نہیں تھا جو انہوں نے کیا ہے. یہ کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں نا, مطلب جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ ہم کر کے دکھائیں گے, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. تو یہ لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے. اب ایک چیز اور ہے ہمارے سامنے دیکھنے کی, بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ جو پنجاب یونیورسٹی میں ایک طالب علم مارا گیا عمار, جنڈر اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ, اس کے معاملے میں وہی کام ہوا جو ڈی چوک پر ہوا تھا. ڈی چوک پر حکومت نے کہا کدھر گولی چلی نہیں, بندے زخمی نہیں ہوئے, بندے مرے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, جھوٹ بول رہے ہو, ایک لاش نہیں ہے. یہ لاشیں ہیں, پودے ہیں, اگتے جا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہو, ایک بھی لاش نہیں ہے, کوئی گولی کی فوٹیج نہیں ہے. تو یہ حکومت نے لطیفہ سنایا تھا ہمیں. اب ہوا یہ کہ پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم رانا عمار کا قتل معمہ بن گیا. یونیورسٹی کہتی ہے یونیورسٹی میں فائرنگ نہیں ہوئی, یہ یونیورسٹی کی کینٹین کے اندر مار دیا گیا. یونیورسٹی کہہ رہی ہے فائرنگ نہیں ہوئی. اسلامی جمعیت طلبہ والے کہتے ہیں کہ طالب علم ان کا عہدیدار تھا, کینٹین میں فائرنگ میں مارا گیا. لڑکے کے ماموں جو یونیورسٹی کے عہدیدار ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے بھانجے کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی تنظیم سے. تو ماموں کہہ رہے ہیں کہ میرا بھانجا جو جان سے گیا وہ کسی تنظیم کا عہدیدار نہیں تھا. جامعہ کہہ رہی فائرنگ ہی نہیں ہوئی. کدھر ہوئی فائرنگ؟ وہ ذاکر خان ہے نا کامیڈین, جو کہتا ہے کدھر, کیا, کچھ بھی, ایویں مت بول. تو یہ والا پنجاب یونیورسٹی کام کر رہی ہے. افسوسناک ہے یہی کام حکومت کر چکی ہے. جو لوگ شہری جان سے گئے, جن سے جان مال کے تحفظ کا وعدہ ریاست کرتی ہے, وہ حکومت جو ہے اس وعدے کو توڑ چکی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے. یہ کام ہمیں پنجاب یونیورسٹی میں بھی نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.